اس ملک کے اندر 30 سے 40% سگریٹ غیر قانونی فروخت ہوتا ہے، سالانہ 200 سے 300 ارب کی ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ اس پر بات ہونی چاہیے تھی، اس پر بات ہوتی تو ہم سمجھتے کہ اس ملک کے لیے کچھ ہو رہا ہے۔ اپنے ذاتی ایجنڈے کو آگے بڑھایا، کہا رپورٹر کو پیش کرنے، اس کو بلائیں، فلاں کی گرفتاری ہو۔ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیے، سب سے بنیادی نقطہ میں وہاں سے شروع کروں گی جہاں انور رضا صاحب نے ختم کیا ہے اور آپ نے شروع کیا کہ محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، خود وزیر ہیں اور وہ اسی وزارت کے وزیر ہیں جہاں کمیٹی میں بیٹھ کر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ذاتی ایجنڈے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر اگر ان کمیٹیوں میں وہ کام ہوتا ملک کی اور جو شہری ہیں ان کی بھلائی کے لیے، تو یقینی طور پر وزیر داخلہ صاحب کو یہ سسٹم کے کولیپس ہونے کی باتیں نہ کرنا پڑتی، اپنی ہی وزارت کے حوالے سے ان کے اندر ہیں جو ساری چیزیں ان کو ٹھیک کر لیتے وہ۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ زمان مغل صاحب ایک ویٹرن جرنلسٹ ہیں جن کے جو ہے وہ کاندھوں کے اوپر بہت ساری ایسی بڑی خبروں کے بریک کرنے کا کریڈٹ موجود ہے، وہ ثبوت کے بغیر، شواہد کے بغیر کوئی خبر چلاتے نہیں ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں پر کمیٹی میں جب یہ خبر ڈسکس ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رپورٹر جو ہیں جنہوں نے یہ خبر چلائی ہے ان سے وہ شواہد مانگے جائیں، ان سے جو ہے وہ ایف آئی اے تحقیقات کرے گا۔ اگر فرض کریں آپ کو لگتا ہے یا آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ آپ کی دانست میں فیک نیوز ہے، اور اسی وجہ سے شاید فیک نیوز کی ڈیفینیشن پہ ہمیں ہمیشہ سے تمام صحافتی کمیونٹی کو اعتراض رہا کہ یہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن جو ہے یہ تمام لوگ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، سیاستدان اپنی مرضی سے رکھتے ہیں۔ پیکا کا قانون جب بنتا ہے تو یہ اس کو ہم اس لیے کالا قانون کہتے ہیں کہ اس کا استعمال اپنی مرضی سے اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے بنیادی طور پہ ہمارا جو اس ساری چیز کے اوپر کنسرن یہ ہے کہ خود ہیں کمیٹی کے لوگ، خود ہی جج بنے، خود ہی جیوری بنے، خود ہی الزام عائد کیا اور خود ہی سزا بھی تجویز کر دی کہ اٹھا لیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک چیئرمین کمیٹی کو یہ بات کرتے ہوئے 500 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ داخلہ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں صحافی کو اٹھا لیں کیونکہ اس نے خبر دی ہے۔ بھائی اس خبر کی تحقیقات کریں، اس خبر کے حوالے سے دیکھیں کہ اگر وہ خبر درست ہے تو اپنے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں جن کے خلاف وہ خبر چلی ہے، اور اگر وہ خبر غلط ہے تو ہم کب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہیں، کسی قانون کسی آئین کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع سمجھتے ہیں، لیکن وہ آئین اور قانون جو آپ کے گھر کی باندھی بن کے جو ہے وہ آپ کے مفادات کے لیے کام نہ کر رہا ہو، وہ آئین اور قانون جو مملکت خداداد میں اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ عام شہریوں کا تحفظ کر سکے اور ان لوگوں کا احتساب بھی کر سکے جن کے اوپر جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے اس طرح کے الزامات عائد ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کیا وہ ٹرک پکڑا گیا؟ تو پکڑا گیا ہے نا، ایف آئی اے سے پوچھے کہ وہ ٹرک پکڑا گیا ہے تو وہ کس کی اس کے اندر سمگلنگ تھی، کس کے جو ہے وہ سامان اس کے اندر پکڑا گیا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ہم سمجھتے ہیں کہ اے بی این نیوز کی انتظامیہ جس طرح سے زمان مغل صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ قابل تحسین ہے، کیونکہ اس وقت تو جو سینسرشپ کا عالم یہ ہے کہ ہم پہلے تو سیلف سینسرشپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اسی ڈر کی وجہ سے کہ اگر یہ اس طرح کے کیسز کریں گے تو ہمارا تو صحافی جو ہے وہ اتنا پسا ہوا ہے کہ اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ کسی وکیل کو کر کے اور اپنے خلاف کسی جھوٹے مقدمے کسی بھی کیس کے خلاف جو ہے کوئی وکیل کھڑا کر سکے گا بڑا۔ اور جو پیکا کے اندر انہوں نے قانون کے اندر جو وکیل رکھنے کی شرط رکھی ہے وہ تو ہماری تنخواہوں میں سے کبھی پورا ہی نہیں ہو سکتا، ہم عام ورکنگ جرنلسٹ ہیں۔ تو ہم اے بی این کی انتظامیہ کے بھی شکر گزار ہیں جو کہ ہمارے ساتھی، ہمارے کولیگ اے بی این کے بیورو چیف زمان مغل صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کے نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہم تمام صحافتی کمیونٹی زمان مغل صاحب کے ساتھ ہے، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور زمان مغل صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تمام شواہد موجود ہیں تو اس کو اس انداز میں جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔